جب انہوں نے ہمیں ڈانس فلور بھیجا تو میں نے کہا کہ بھلا ہم ڈانس کیا کریں گے سیکھ کر، ہمیں کیوں ڈانس آنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈانس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس کورس میں آپ کے لیے ایک ٹریٹ رکھی گئی ہے کہ آپ کو ڈانس بھی سکھایا جائے گا۔ ہم نے کہا کہ ہم اس ٹریٹ کا کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم شریف گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، ہم نے ڈانس سیکھ کر کیا کرنا ہے؟ وہاں پر ایک لڑکی بہت ہی عجیب سی تھی، اس نے کہا سیکھ لو ڈانس، کبھی کبھی ڈانس بھی کام آ جاتا ہے، جس سے تمہاری شادی ہوگی، اس کو ڈانس کر کے دکھانا تو بہت خوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ مردوں کو عورتوں کا ڈانس دیکھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے، یہ جو باہر ادھر ادھر جاتے ہیں ڈانس دیکھنے ہی تو جاتے ہیں، اگر بیوی ڈانس کر کے دکھائے گی تو پھر شوہر باہر کیوں جائے گا؟ میں نے کہا کہ تمہارے خاندان میں ہوتے ہوں گے ایسے مرد، ہمارے خاندان میں تو ایسے مرد نہیں ہیں۔ میری اس لڑکی سے اچھی خاصی لڑائی ہو گئی، وہ یہاں پر پہلے بھی آ چکی تھی اور دوسری دفعہ یہ کورس کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو ایسی ہوگی نا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اب اس نے ایسا کیوں کہا، میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گی؟ خیر، میرا وقت وہاں پر بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی تھی، مجھ سے یہ 1.5 ہفتہ گزر کے نہیں دے رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے یہ وقت گزاروں، اور میں اس روٹین سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دن ناشتہ بھی نہیں کیا اور کھانا بھی نہیں کھایا، میں نے کہا کہ میں اتنا سارا کھانا نہیں کھا سکتی، تو اس عورت کے پاس میری شکایت چلی گئی کہ یہ کھانا نہیں کھا رہی ہے، اور اس نے مجھے باقاعدہ ڈانٹا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو، ہم تم پر اتنی محنت کر رہے ہیں، تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو تمہاری شکل پھر سے بری نکل آئے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ ہمیں خوبصورت کیوں بنانا چاہ رہے ہیں، کیا ان کو اپنے ہوٹل کے لیے خوبصورت لڑکیاں چاہیے تھی؟ ہاں، یہ بات تو تھی کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب ہم کسی جگہ پر جاتے تو وہاں پر خوبصورت لڑکیوں کو زیادہ پریفر کرتے تھے، خاص کر کے بینک کی نوکری میں، وہاں پر خوبصورت لڑکیوں کو زیادہ دیکھا جاتا تھا، اور یہ لوگ تو لیکن ہمیں خوبصورت سے زیادہ موٹا بنا رہے تھے۔ میں موٹی نہیں ہونا چاہتی تھی، ٹھیک ہے کہ میں بہت زیادہ دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے اچھی نہیں لگتی، لیکن ابھی میرا وزن اتنا بڑھ گیا تھا کہ بس میرے لیے کافی تھا، اب اگر میرا وزن اس سے زیادہ بڑھ جائے گا تو میں بدصورت لگنا شروع ہو جاتی۔ مجھے تو میرے کپڑے بھی تنگ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے میرے لیے کپڑے بھی بنوا دیے، اور کپڑے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اب کچھ گڑبڑ لگنے لگا تھا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ بس 2 ہفتے بعد آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا۔ میں واپس جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، فوراً سے واپس جانا چاہتی تھی، جتنا ٹائم یہاں گزر گیا بس کافی ہے۔ انسان جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کا راستہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب وہ خواب پورا ہو جاتا ہے تو وہ لمحہ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کے یہ لمحات اچھے نہیں ہوتے، اور یہ اس کے بعد کے ہی لمحات تھے جو چل رہے تھے۔ میں نے سعودی عرب بھی دیکھ لیا، اللہ کا گھر بھی دیکھ لیا تھا، یہاں پر ایک اچھا کورس بھی کر لیا تھا، اچھا کھا پی بھی لیا تھا، اب میرے لیے کافی تھا، اب میں واپس جانا چاہتی تھی، لیکن یہ لوگ ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی انہوں نے ہمیں اور کیا کروانا ہے۔ 2 ہفتے مجھ سے گزر ہی نہیں رہے تھے، اپنی امی، اپنی بہنوں کی مجھے بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، اب اپنے ملک کی بھی یاد آنے لگی تھی۔ اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے، اپنا گھر، اپنا شہر، اپنے لوگ، اپنا بازار، جہاں وہ اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہیں، آپ کو ایک دوسرے کی زبان سمجھ آتی ہے، آپ کو ہر کونے ہر دکان کا پتہ ہوتا ہے، یہ احساس ہی بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب انسان کو قید کر دیا جاتا ہے نا تو وہ اس احساس سے بھی محروم ہو جاتا ہے،
اور اب پتہ چلا کہ اصل تو یہی احساس ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں سر اٹھا کر آرام سے آزادی کے ساتھ پھر سکتے ہیں۔ میں بھی ان ساری چیزوں کو بہت یاد کر رہی تھی، اور اپنے گھر والوں کو بھی، خاص کر اپنی ماں کو مجھے بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ ہم لوگ اپنے ساتھ ایک ہی بیگ لائے تھے، اس کے اندر سامان تھا۔ ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں کوئی چیز نہیں دی تھی سوائے ان خوبصورت کپڑوں کے جو انہوں نے ہمیں دلوائے تھے۔ میں اپنے بیگ کی صفائی کر رہی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے بیگ میں میرا پاسپورٹ نہیں ہے۔ میں بار بار چیک کرنے لگی، لیکن میں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ کہاں ہے، کہاں چلا گیا، اس کے اندر ہی تو رکھا تھا۔ میں نے دوسری لڑکی کو کہا کہ کہیں تمہارے بیگ میں تو نہیں چلا گیا، کہیں غلطی سے میرا پاسپورٹ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ تو تم نے نہیں رکھ لیا اپنے بیگ میں، میرا بیگ ایک ہی جگہ پر پڑا ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں چیک کرتی ہوں، لیکن جب اس نے چیک کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا کیا، میرا تو اپنا پاسپورٹ نہیں مل رہا۔ پھر سب نے اپنے بیگ چیک کیے اور وہاں پر کسی کا بھی پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا، جبکہ سب نے اپنے اپنے پاسپورٹ اپنے بیگ میں ہی رکھے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاسپورٹ نکال لیے گئے تھے۔ ہم نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاسپورٹ وہ اپنے پاس کیوں رکھیں گے، بغیر پاسپورٹ کے ہم واپس کیسے جا سکتے ہیں، یہ چیز تو ہمیں سنبھال کے رکھنی چاہیے تھی۔ ہم نے اس عورت سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ ہم نے سیکیورٹی کے طور پر اپنے پاس رکھے ہیں، ہم لوگ آپ لوگوں پہ اتنی محنت کریں، مفت میں آپ کو یہ کورس کروا رہے ہیں، تو ہم نے سیکیورٹی کے طور پر آپ کے وہ پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ رکھنا تھا تو آپ ہم سے بول دیتی، ہم آپ کو کچھ اور دے دیتے، لیکن ہمارے پاسپورٹ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اب 2 ہفتے رہ گئے ہیں، آپ کو واپس مل جائیں گے، آپ فکر نہیں کریں، ہم نے آپ کے ریٹرن ٹکٹ کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ اس نے بڑی چالاکی سے ہم سب کو مطمئن کر دیا، لیکن میں ابھی تک پریشان تھی کہ آخر اس نے ہمارے پاسپورٹ کیوں رکھے ہیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، بس میں یہاں سے کسی بھی طرح سے جانا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ جو میرے ساتھ ایک لڑکی رہتی تھی، اس نے کہا کہ پاسپورٹ لینے والی بات سمجھ نہیں آئی ہے یار، وہ ہماری ضروری چیز ہے، وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، وہ ان کے پاس کیوں چلی گئی ہے؟ اور انہوں نے ہم سے پوچھے بغیر ہمارے بیگ سے پاسپورٹ کیوں نکالے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے عجیب طرح کے ہوتے ہیں۔ میری ایک دوست یہاں پر رہ کر گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ لوگ بڑے عجیب ہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور ان کو دوسروں سے کام نکلوانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ تو رہی ہے، پر دعا کرو ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو اور ہمارے پاسپورٹ ہمیں واپس مل جائیں، کیونکہ اب کورس ختم ہونے میں صرف 8 ہی دن رہ گئے تھے۔ اب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اس طرح سے پیش آنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ لوگ ہمیں خرید چکے ہیں اور اب ہم ان کی ملکیت ہیں۔ وہ ہم سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ہمیں عجیب و غریب قسم کی چیزیں سکھائیں، ہمیں ڈانس سکھایا گیا جس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرے دماغ میں کچھ الٹی سیدھی چیزیں آ رہی تھیں، لیکن یہ سب کچھ سچ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنی دور سے ہمیں اس کام کے لیے بلائیں گے۔ لیکن دنیا میں ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا۔ جب میں شک کی آخری حد پر پہنچ گئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آج آپ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور ہم لوگوں کو گاڑی میں بھی بٹھا دیا گیا، ہمارے پاسپورٹ بھی ہمیں واپس کر دیے گئے تھے۔ بس میں بالکل مطمئن ہو گئی تھی اور میرے دل میں جتنی بھی باتیں تھیں وہ نکل چکی تھیں۔ میں نے سوچا کہ چلو اب ٹھیک ہو گیا، یہاں پر وقت بھی اچھا گزر گیا اور ایسی ویسی کوئی بات بھی نہیں تھی، اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ ہم لوگ سڑک پر کھڑے تھے اور گاڑی ٹھیک ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس ایک گاڑی آ کے رکی،
جس میں ایک لمبا چوڑا حبشی بیٹھا تھا اور وہ باہر آیا۔ اس نے ڈرائیور سے اپنی زبان میں کچھ پوچھا کہ کیا بات ہے، تو شاید ڈرائیور نے بتایا ہوگا کہ گاڑی خراب ہے، اور ڈرائیور نے ہمیں کہا کہ یہ آپ لوگوں کو لفٹ دے گا اور ایئرپورٹ تک لے جائے گا۔ لیکن ڈرائیور ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ ہم اس کو نہیں جانتے تھے۔ اس نے کہا کہ اب میرے ساتھ آپ لوگوں کا کیا واسطہ؟ آپ لوگوں کو ایئرپورٹ تک جانا ہے تو یہ آپ کو ایئرپورٹ تک لفٹ دے رہا ہے، آپ لوگ ایئرپورٹ چلے جائیں، میرا جانے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے یہاں پر گاڑی بھی ٹھیک کروانی ہے۔ اس کالے حبشی کی گاڑی میں ہم بیٹھ گئے۔ اس کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی اور ہم لوگ اس کے اندر بیٹھے تھے اور ہمیں کہیں لے کر جا رہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، سفر ختم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں سے ایئرپورٹ اتنا دور نہیں تھا۔ ہوٹل ہمیشہ ایئرپورٹ کے آس پاس ہی بنائے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی باہر سے آئے تو وہ سیدھا اسی ہوٹل میں آئے۔ ہمیں ویسے بھی یہاں پہ رہتے ہوئے 2-2.5 مہینے ہو گئے تھے۔ ہمیں کہیں لے جایا تو نہیں گیا تھا، لیکن مجھے اتنا اندازہ تھا کہ ہم ایئرپورٹ نہیں جا رہے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ایک کمرے میں بھیج دیا گیا۔ گاڑی رک گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے جگہ دیکھی تو وہ مجھے کہیں سے بھی ایئرپورٹ نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے ہمیں کمرے کے اندر دھکا دے دیا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے وہاں پر 16 اور لڑکیوں کو دیکھا جو کہ بیٹھی تھیں اور بالکل ہماری جیسی ہی لگ رہی تھیں۔ ہم لوگ 5 لڑکیاں تھیں اور وہ کل 16 لڑکیاں۔ ہمیں کہا کہ آواز باہر نہیں آنی چاہیے ورنہ جان سے مار دیں گے۔ ہمیں بری طرح سے پٹخ دیا گیا۔ دل کو احساس ہو گیا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، ہم لوگ پھنس چکے ہیں۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ ہمیں بھی اسی طرح کورس اور نوکری کا جھانسا دے کر یہاں پر لایا گیا ہے اور پھر ہمیں یہاں پر قید کر لیا گیا۔ ان لوگوں نے ہمیں سجایا سنوارا، ہمیں صاف کیا، ہمارا وزن بڑھایا اور اب یہ لوگ ہمیں بیچنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ موٹی عورتوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو ایک لڑکی نے کہا کہ جی جس ہوٹل میں تم لوگ تھے وہاں پر تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جیسی پیاری پیاری لڑکیاں موجود تھیں۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ان لڑکیوں کو وہاں پر اسی لیے رکھا گیا تھا کیونکہ وہاں پر ایسے عیاش طبیعت لوگ آتے ہیں جن کو لڑکیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اسی ہوٹل کا حصہ ہیں، ہم سے ان لوگوں نے پیسے کمانے ہیں۔ یہ سن کر میری روح نکل گئی۔ میں نے کہا کہ اب کیا ہوگا، ہم کیا کریں؟ ہم لوگوں کو یہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں اسی ہوٹل کی دوسری برانچ میں لے جانا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سب کو کہا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ گاڑی والے کی آواز آئی کہ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، باہر آ جاؤ۔ میں نے لڑکیوں کو کہا کہ پلیز ہماری مدد کریں تاکہ ہماری زندگی برباد نہ ہو، لیکن کسی نے بھی ہماری بات نہیں سنی۔ ہمیں دوسری گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ لڑکیوں کو میں نے کہا کہ میری مدد کرو، کچھ کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کچھ غلط نہیں کریں گے ورنہ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھیں، کسی نے بھی میری بات نہیں مانی، میرا ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے نہ تم خود مرو گی اور ہمیں بھی مرواؤ گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ناکے پر سعودی عرب کی پولیس کھڑی نظر آئی۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، کیا کرنا چاہتی ہوں۔ بس میں نے ایک ہی آواز لگانا شروع کی، ہیلپ ہیلپ ہیلپ، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ میں نے بس یہی شور مچانا شروع کیا۔ پولیس والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا یہ میں زبان سے تو سمجھ نہیں پائی، لیکن ہماری مدد کی جا رہی تھی۔
پھر ایک عورت کو بلایا گیا جس کو اردو بولنا آتی تھی۔ اس نے ہم سے بات کی۔ میں نے اس کو سب کچھ بتایا تو وہ حیران ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ بہت بڑا گروہ ہے اور ہم کب سے ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس پاک سرزمین پر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ ڈرے نہیں، آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی مدد کریں گے۔ ہمارے پاسپورٹ ہمارے پاس تھے، انہوں نے ہمارے ٹکٹوں کا انتظام کیا اور ہمیں واپس بھیجا گیا۔ میں واپس آئی تو بہت ڈری ہوئی تھی، پریشان تھی، موت کے منہ سے نکل کر آئی تھی۔ ایسی جگہ پھنس گئی تھی جہاں میری عزت کو بھی خطرہ تھا اور زندگی کو بھی، لیکن گھر آ کر یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہوا، لیکن اگر میں بتاتی گھر والوں کو تو وہ بھی پریشان ہو جاتے اور ڈر جاتے، اسی لیے خاموش رہی۔ مجھے رات کو اچانک خواب آتے اور میں ڈر جاتی۔ ان لوگوں کی شکلیں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ وہ کس طرح ہمیں جانوروں کی طرح تیار کر رہے تھے، جیسے کسی بکری کو زیادہ کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ موٹی ہو جائے اور اس کی اچھی قیمت لگ سکے۔ ہم لوگ بے وقوف بنتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا تجربہ تھا، لیکن اس سے مجھے زندگی میں تجربہ ضرور حاصل ہوا۔ میں نے واپس آ کر اپنے آپ کو ایک بدلا ہوا انسان پایا۔ میرے اندر بہت پختگی آ گئی تھی۔ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فکر نہیں تھی۔ میں نے اپنے خواب چھوڑ دیے تھے اور حقیقت کو گلے لگا لیا تھا۔ میں ابھی بھی نوکری کرتی ہوں، اپنے گھر کو چلاتی ہوں، لیکن اب میرے دل میں کوئی بھی خواب نہیں ہے۔ خواب انسان کو بہت ذلیل کرواتے ہیں۔ اپنے خواب کے کچھ بھی پورا کرنے کے لیے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو جاتا تو اس کی ذمہ دار میں خود ہوتی، تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی، کیونکہ ہم کسی اور پہ تو غصہ کر سکتے ہیں لیکن خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتے۔ پتہ نہیں کس کی دعائیں تھیں کہ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ بس میں سب کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے بچ کے رہیں اور ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسیں۔ یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، ہماری نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں، اور وہ اسی چیز کو ہتھیار بنا کر ہمارے اوپر وار کرتے ہیں۔ اور میری یہ زندگی کی سچی کہانی ہے۔ آپ لوگوں کو اس سے ضرور سبق ملا ہوگا اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے محتاط رہیں گے۔ میری کہانی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔